السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کے خبر نامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج اتوار کا دن ہے، رمضان المبارک کی 15 تاریخ 1446 ہجری اور مارچ کی 16 تاریخ 2025 عیسوی۔ خواتین و حضرات، انتہائی دکھ کے ساتھ آج رات تراویح کے بعد یہ خبر سننے اور پڑھنے کو ملی کہ KPK کے معروف اور مشہور عالم دین مفتی منیر احمد شاکر کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ثم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پشاور کے مضافاتی علاقے ارمڑ میں افطاری سے تھوڑی دیر پہلے دھماکہ ہوا اور پھر ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مفتی منیر احمد شاکر شہید رحمہ اللہ کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ مفتی صاحب علماء حق، علماء دیوبند کے قافلے کے ایک اہم ترین فرد تھے۔ جامعہ فاروقیہ کراچی کے فاضل تھے۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ مولانا طیب طاہری صاحب سے جمعیت اشاعت التوحید سے ان کا تعلق تھا، اور 2000 کے اوائل میں حرکت اسلام یا انصار اسلام نامی تنظیم کی یہ سربراہ تھے، جب باڑے میں دو گروہوں کی شدید لڑائی تھی۔ ایک طرف بدعات اور شرکیات کے علم بردار تھے، اور دوسری طرف منیر احمد شاکر نوح علیہ السلام کی سنت کو، انبیاء کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے توحید و سنت کا علم تھامے میدان میں تھے۔ اور پھر اس کشیدگی میں سینکڑوں افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور بہرحال پھر یہ اپنے انجام کو پہنچی یہ کشیدگی۔ مفتی منیر احمد شاکر نے توحید و سنت میں کبھی سودا نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، علمی کوتاہیاں موجود ہوتی ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں۔ مفتی منیر احمد شاکر رحمہ اللہ سے علمی اختلاف بہت سو کو ہو سکتا ہے، اور یقیناً ہے، خود مجھے بھی ہے۔ بعض معاملات میں وہ اپنی ایک انفرادی رائے رکھتے تھے، ایک تفرد رکھتے تھے، لیکن اس انفرادی اور متفرد ہونے کا نتیجہ یہ نہیں کہ کفر کے فتوے لگائے جائیں۔ آج ان کی شہادت پر پروگرام کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی تمام آراء سے 100% اتفاق ہے یا 100% اختلاف ہے۔ خواتین و حضرات، جنگ کے حالات میں تو حدود بھی نافذ نہیں کی جاتی ہیں۔ ہم تو حالت جنگ میں ہیں۔ اہل علم کی علمی کوتاہیوں کو، علمی تقصیرات کو ایک طرف رکھ کے ان کی قربانیوں کو سامنے رکھا جائے، اور ان کی شہادت کا ذکر کیا جائے، اور ان کی مغفرت کی دعا کی جائے۔ یہی طریقہ کار ہونا چاہیے، یہی اعتدال کی راہ ہے۔ مفتی منیر احمد شاکر رحمہ اللہ نے توحید و سنت کے حوالے سے جو خدمات انجام دی ہیں، وہ ان کی کوتاہیوں سے بہت بڑھ کر ہے۔ مفتی منیر احمد شاکر اگر ایک نارمل انسان ہوتے، بئی معنی کہ انہوں نے توحید و سنت پہ کوئی کام نہ کیا ہوتا، عام علماء کی طرح فضائل پہ گفتگو کر لی، زیادہ سے زیادہ وضو استنجا کے مسائل بیان کر دیے، زیادہ ماڈرن ہو گئے تو کچھ اسلام کے بینکنگ اینڈ فائنانس کے بھی مسائل بیان کر دی اور ختم شد کر دیا، تو پھر ہم ان کی تقصیرات پر خوب کھل کے گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن مفتی منیر احمد شاکر کا جو خیر کا یہ پہلو ہے کہ توحید و سنت کے علم کو تھام کے میدان میں اترنا اور میدان میں رہنا، اور اس کے لیے سنت نبوی کو زندہ کرتے ہوئے
کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے ختم کرو، اس پر عمل کرنا۔ مفتی منیر احمد شاکر کا یہ وہ ترہ امتیاز ہے جس میں بڑے بڑے لوگ، جن کے ساتھ بڑے بڑے شیخ کے لفظ لگے ہوتے ہیں، پیر کے لفظ لگے ہوتے ہیں، ان کے ٹخنوں تک بھی نہیں پہنچتے۔ اسلام کے نام پر بدعات کی ترویج آج بہت سے اپنے آپ کو اہل حق کہنے والوں کا بھی وتیرہ بن چکا ہے۔ اسلام کا نام لیتے ہوئے مداہنت، چشم پوشی، زندقین اور مرتدین کے ساتھ اتحاد، ان کے لیے نرم گوشہ، انسانیت کے نام سے، اتحاد امت کے نام سے، احبار و رہبان کی یہ خصلت کہ دین کے مغز کو چھپانا، یہ اب اہل حق میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں مفتی منیر احمد شاکر شہید رحمہ اللہ کا توحید و سنت کے عالم کو تھامنا اور اس پہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہ کرنا، یہ وہ امتیازی خصوصیت ہے کہ اس امتیازی خصوصیت نے ان کی جو علمی کوتاہیاں ہیں ان کو دبا دیا ہے۔ میں ان کی علمی کوتاہیوں کا انکار نہیں کرتا، لیکن کہتا ہوں ان کی علمی کوتاہیاں، ان کی امتیازی خصوصیت نے ان کی علمی کوتاہیوں کو دبا دیا ہے۔ آج جبکہ یہ شہید ہو چکے ہیں تو ہمیں ان کی جو ان کا اصل ترہ امتیاز ہے اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ بدعات اور شرکیات کے خلاف مزاحمت، خواتین و حضرات، یہ بہت کم خوش نصیب علماء داعیان حق کے نصیب میں آتی ہے، اور بدعات اور شرکیات کے خلاف مزاحمت یہ زندگی کا بلکہ تمام کی تمام تر زندگیوں کا اصل ہدف تھا، ہے اور رہے گا۔ بدعات اور شرکیات کے خلاف مزاحمت یہ انبیاء کی میراث ہے۔ رمضان ہے، قرآن کریم پڑھیے گا، آپ کو قرآن کریم میں صرف اور صرف اور صرف یہی مسئلہ ملے گا، شرک کی تردید اور توحید کی ترویج۔ باقی تمام کے تمام مسائل زندگی کے، حلال حرام کے، سود کے اور انفرادی زندگی کے، اجتماعی زندگی کے، ریاستی زندگی کے سب اس ایک مسئلے کے نیچے نظر آئیں گے۔ یہی اسلام کی اصل اسپرٹ ہے، یہی اسلام کی اصل روح ہے، جس سے آج عوام تو عوام، علماء کی بہت بڑی تعداد نہ صرف ناآشنا ہے، جاہل ہے، بلکہ اس بنیادی ہدف کے بارے میں مداہن بھی ہے۔ وہ انسانیت کا نام لے کے، انسانیت کے نعرے الاپ کے عام لوگوں کی طرح اس بیانی کو ترویج دے رہے ہیں اور کفر اور اسلام کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی ناکام کوششوں میں اپنے اعمال نامے کو برباد کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں توحید و سنت کے علم کو تھامنا یہ وہ خصوصیت ہے کہ انشاءاللہ العزیز مفتی منیر احمد شاکر رحمہ اللہ کی یہ خصوصیت ان کی علمی کوتاہیوں کے لیے کفارہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ اور خود اللہ کریم کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اعلان کر چکا ہے کہ میں نے شرک معاف نہیں کرنا، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں میں معاف کر سکتا ہوں، میری مرضی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو خواتین و حضرات، علماء کو سبق لینا چاہیے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، عزت تقسیم ہو چکی ہے، رزق بٹ چکے ہیں۔ میرے اور آپ کے سنت نبوی پر آنے سے، توحید و سنت کے علم کو تھامنے سے نہ عزت میں کمی ہوگی، نہ رزق میں کمی ہوگی، بلکہ انشاءاللہ اس برکت سے عزت میں بھی اضافہ ہوگا، رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ دو ٹوک بات کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، دو ٹوک کلام کرنا یہ اللہ کے قرآن کی صفت ہے، اور دو ٹوک بات کرنا یہ نبی علیہ السلام کی صفت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ جس نے بھی دو ٹوک بات کی ہے، مداہنت سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ اللہ نے اس کو کبھی ذلیل و خوار نہیں کیا، ہمیشہ سرخ رو کیا ہے۔
لا الہ الا اللہ۔ تو مفتی منیر احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ کی اصل خصوصیت توحید و سنت کے حوالے سے دو ٹوک موقف کو اپناتے ہوئے اس پر اپنی زندگی کو لگانا تھا، اور اس آخری وقت میں آ کے وہ پختون قوم کے اندر امن کے لیے اٹھے، اور پھر ان کا ایک خاص بیانیہ سامنے آیا، اور اس کے بعد مجھے بھی دھڑکا لگا کہ شاید مفتی صاحب کے لیے یہ بیان بہت خطرناک ثابت ہو۔ مفتی صاحب نے جس انداز سے اپنے قدم بڑھائے، بالآخر وہ ان کی شہادت پر نتیجہ خیز ہو گئے۔ خواتین و حضرات، میں علماء سے خصوصیت سے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے وہ مزاحمت، دین کے اصول پہ وہ غیرت پیدا کرے جس کا تقاضا دین ہم سے کرتا ہے۔ محض فضائل بیان کر کے بیٹھ جانا، محض 6 نمبر بیان کر کے بیٹھ جانا، یا بہت بڑی ترقی کی وضو استنجا کے مسائل بیان کر دینا، یا لائکس لینے کے لیے یا اپنی بے شعوری کی وجہ سے پوری زندگی زیر ناف مسائل کے اوپر ہی خرچ کر دینا، یہ کوئی ہوش مندی اور عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، زیادہ ماڈرن ہو گئے، چچن ایک بینکنگ اور فائنانس کے مسائل بھی بیان کر دینا، اور پھر اس پر فل سٹاپ لگا لینا۔ جہاں بات آئے عقائد کی، توحید کی، سنت کی، شرک کی، وہاں شیطان اخرس بن جانا، یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ علماء کا کام پورے دین کو لے کے چلتے ہوئے فوکس خدا کی توحید پہ کرنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس پہ کرنا ہے۔ میں علماء کو دعوت دیتا ہوں، اپنے نظریات کو صحیح کریں، اور جو دین کا اصل ہدف ہے اس ہدف کو اپنا ہدف بنا کے چلیں، پھر انشاءاللہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں کس طرح سرخرو کرتے ہیں مجھے اور آپ کو۔ ایسے علماء کی قدر کیجئے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کو دین کی اصل روح سے آشنا کرتے ہیں، آپ کو دین کا اصل مغز، اصل نچوڑ توحید و سنت کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایسے علماء کی قدر کیجئے، ان علماء سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں جو زندیقین اور مرتدین پر بھی اسلام کی چھتری تان دیتے ہیں، اور اتحاد امت کے خوشنما عنوان سے زندیقین کو، مرتدین کو، منافقین کو، دشمنان صحابہ کو بھی شیلٹر مہیا کرتے ہیں، پناہ گاہ مہیا کرتے ہیں۔ یوں وہ اپنی زندگی کے اعمال نامے کو برباد تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن عوام کا بھی ستیہ ناس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ اس امت کے احبار و رہبان ہیں جن پر تنقید خدا نے اپنے کلام قرآن مجید میں کی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اگلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا خواتین و حضرات، خصوصاً علماء سے، خدا کے لیے مختلف بیانیوں میں سینڈوچ نہ بنے۔ علماء کا کام اصلاح کا کام ہے۔ ریاست اچھا بیانیہ جاری کرتی ہے، ساتھ دیں۔ ریاست کی بیانیے میں کوتاہی ہوتی ہے، اصلاح کا کام کریں۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ریاست کی طرف سے جو بیانیہ جاری ہو جائے وہ ہم اپنے ادارے کا کلمہ بنا لیں اور اپنے ادارے کی پہچان بنا لیں اور اپنی ذات کا کلمہ بنا لیں، اپنی ذات کی پہچان بنا لیں اور کلمے کی سے زیادہ اس کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ریاست مخالف بیانیہ، ریاست موافق بیانیہ، دونوں بیانیوں سے بالاتر ہو کے کام کرنا ہے۔ جہاں ریاست کا بیانیہ درست، وہاں حوصلہ افزائی کرنی ہے، جہاں غلط وہاں تنقید کرنی ہے، جہاں اصلاح ہو سکتی ہے وہاں اصلاح کرنی ہے، اور جہاں یہ کہا جائے کہ یہ بیانیہ سری سے ہی غلط ہے تو سرے سے ہی اس بیانیے کی نفی کرنی ہے۔ یہ علماء کا کام ہے۔ علماء کا کام یہ نہیں ریاست جو بیانیہ پکڑ لے اس کو ہم اپنا کلمہ بنا لیں اور اس کے گن گانے شروع کر دیں، ہاتھ پاؤں چوم کے لیٹنا شروع کر دیں۔ بہرحال یہ علماء کی شناخت نہیں ہے جو آج بنانے کی ناکام کوشش ہو رہی ہے، اور اگر ایسا بیانیہ ہمارے دینی اداروں کا بن گیا، خدا کی قسم اس دن زمین کی جو پیٹھ ہے اس سے زمین کا اندرون میرے اور آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ اس دن سے
میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ زمین کے بیرون سے زمین کا اندرون اس دن بہتر ہوگا جس دن دینی ادارے اللہ کے بیانیے کی بجائے ریاست کے بیانی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے، اور اس کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی یہی درخواست کروں گا، آپ سے ہزار اختلاف دوسروں کو صحیح، ہمیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسے بیانیوں سے پرہیز کریں جس سے دشمن آپ پہ وار کرے، اور کل پھر ہم اخبار میں خبر پڑھیں کہ مولانا فضل الرحمان شہید ہو گئے، خوارج کا نشانہ بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں یہ کبھی بھی یہ دن دیکھنا نہ پڑے۔ میں مولانا سے یہی گزارش کروں گا، آپ کی فراست تو ضرب المثل بن چکی ہے۔ آپ سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں ہے بھی یہ بعض چیزوں میں، بہت سی چیزوں میں آپ سے اتفاق بھی ہے، بعض چیزوں میں ہم اختلاف بھی آپ سے کرتے ہیں، لیکن اپنی حدود کے اندر کرتے ہیں۔ آپ مولانا حامد الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کے موقع پر جو آپ نے ایک بیانیہ انداز اپنایا، وہ اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے۔ آپ ریاست موافق بیانیے سے بھی بالا تر ہو جائیں، ریاست مخالف بیانیے سے بھی بالا تر ہو جائیں، یہ ریاست ہماری ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ بھی ہماری حفاظت کرے گی، ہم جانتے ہیں۔ لیکن ایسے بیانیے سے بہرحال ہمیں گریز کرنا چاہیے جس سے ہم دشمنوں کا نشانہ بن جائے، ایسی گولی کا نشانہ بن جائے جس گولی کے رخ کا ہی پتہ نہ ہو کہ کس رخ سے یہ گولی آئی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال آج کی جو حالات ہیں، علماء کا تسلسل کے ساتھ جو شہید ہونا ہے، پھر ماہ رمضان میں کے اندر شہادت ہے۔ ابھی چند دن پہلے رات ہی میں خبر پڑھ رہا تھا، ایک اہل حدیث شخصیت بھی جہلم کی طرف شہید ہو چکی ہے۔ دیوبند کے علماء کی تو لائن لگ گئی ہے شہادت کی، اور ایسے میں ہم فروعی مسائل میں الجھ جائیں اور انہی مسائل کو لے کے بیٹھیں تو دشمن ایک ایک کر کے مجھے اور آپ کو ذبح کرتا جائے گا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے فروعی مسائل میں الجھ کے شہادت کے تسلسل کو قائم رکھنا ہے، یا بنیادی ہدف پر اپنی نظر مرکوز کرتے ہوئے اپنے اختلافات کو اپنی مستدوں تک رکھ کر بنیادی چیزوں پہ آپس میں اتحاد پیدا کرنا ہے، کہ جس اتحاد کے اندر ہم سب سے پہلے ہمارے دین کی حفاظت ہے، پھر ہماری عزت و آبرو کی حفاظت ہے، پھر ہمارے مال، ہماری جان، ہماری اولاد اور پوری عوام کی حفاظت ہے۔ ہمیں بہرحال اس پہ غور کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ آج ہم خطا کرتے ہیں، پھر صدیاں بیت جائیں گی، نظام اسلام کے لیے کام نہیں ہو سکے گا۔ آج اس پرفتن دور میں جہاں نظام اسلام خیراتی کام کو سمجھا جا رہا ہے، آٹا تقسیم کر دیا، افطاری کا دسترخوان لگا دیا، اور بنیادی توحید اور سنت کے مسائل میں مداہنت اختیار کر لی، زندقین اور مرتدین کے ساتھ بیٹھ گئے۔ محرم آئی تو سبیلیں لگا لیں، ربیع الاول آیا تو کیا کہتے ہیں میلاد منا لیا، اور یہ انداز اختیار کر لیا۔ اس سے ہم تبدیلی لائیں گے۔ ایسے ماحول کے اندر اگر ہم نے بنیادی ہدف پر اپنی نگاہ رکھتے ہوئے جب تک ہم آپس میں متحد نہ ہوں، تمام کے تمام دیوبند سے کم دیوبند سے منسلک جتنے ہیں وہ آپس میں اتحاد پیدا کریں، اہل حدیث حضرات آپس میں اتحاد پیدا کریں، پھر بریلوی حضرات آپس میں اتحاد پیدا کریں، پھر اہل سنت کے نام سے جو تینوں ہیں بنیادی جو اپنے اہداف ہیں، جہاں تک ہم میں اتحاد ہو سکتا ہے اتحاد پیدا کر کے، باقی جو ہمارے درمیان فروعی اختلاف ہے یا نظریاتی اصولی اختلاف ہے اس کو ہم اپنی مسندوں تک رکھیں۔ قیام پاکستان میں علماء کا کردار کوئی ڈکا چھپا نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، میں پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر قیام پاکستان میں علماء شامل نہ ہوتے تو پاکستان کا یہ نقشہ نہ ہوتا، KPK شامل نہ ہوتا، شاید بلوچستان بھی شامل نہ ہوتا۔ یہ علماء کی قربانیاں ہیں، اور یہ علماء کی قربانیاں ہیں کہ آج اس ملک میں ریاستی سطح پر، انفرادی یا اجتماعی سطح پر دین کی جو تھوڑی بہت شکل نظر آ رہی ہے وہ علماء کی محنتوں اور جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ علماء کو مائنس کر کے آپ اس خطے کو برقرار نہیں رکھ سکتے، یہ ناممکن ہے۔ اس خطے کا وجود، اس کی بقا، اس کی ترقی اور ارتقاء صرف اور صرف
کلمہ لا الہ الا اللہ میں پوشیدہ ہے، جس کو لے کر علماء چلتے ہیں۔ سقوط ڈھاکہ کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ پاکستان بنا قیامت تک کے لیے، تو پھر بنگال بنگلہ دیش کیوں بنا؟ اللہ کے ہاں اعمال اور نظریات چلتے ہیں، اسی بنیاد پر قوموں کے عروج و زوال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ایک ملک بن گیا تو قیامت تک بنا رہے گا۔ جس دھرتی پہ فرعون کی فرعونیت ختم ہو گئی، شداد کی شدادیت ختم ہو گئی، نمرود کی نمرودیت ختم ہو گئی، ابو جہل کی ابو جہلیت ختم ہو گئی، سرداران قریش کی سرداری ختم ہو گئی، اس سرزمین پہ آپ کے نہیں پاکستان قیامت تک کے لیے بنا ہے۔ اور پھر جو آپ کا آدھے سے زیادہ ملک الگ ہوا، پھر بھی آپ کو نظر نہیں آتا۔ عوام کو خواب خرگوش میں مبتلا کرنا، یہ کوئی وطن کی اس کے ساتھ ہمدردی ہے کہ دشمنی ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتے جو قوم اپنی حالت تبدیل نہیں کرتی۔ اس میں ایک معنی بیان کیا جاتا ہے، دونوں نہیں کیے جاتے ہیں۔ ایک وہ معنی جو عوام میں بھی مشہور ہے، جس کو شعر میں بھی پیش کیا جاتا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ شعر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کہ اندرون ٹھیک ہو تو بیرون ٹھیک ہوگا، اندر بدلیں گے تو باہر کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ اور ایک دوسرا مطلب بھی ہے کہ اگر آپ کے حالات ٹھیک ہیں، ان ٹھیک حالات کو اب تبدیل نہ کریں تو باہر جو حالات ٹھیک ہیں وہ بھی تبدیل نہیں ہوں گے، وہ بھی انشاءاللہ غلبے کے رہیں گے۔ اور اگر اندر حالات خراب ہیں، وہ ٹھیک نہیں کریں گے تو جو باہر کے حالات خراب ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا مطلب یہی نہیں کہ ریاست سے بالکل ہم ریاست کو نظر انداز۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی انفرادی زندگی، اپنی اجتماعی زندگی، اپنی ریاستی زندگی۔ میری ایک انفرادی زندگی بھی ہے، میری ایک اجتماعی زندگی بھی ہے، میری ایک ریاستی زندگی کی بھائی میں ریاست سے جڑا ہوا ہوں۔ ان تمام زندگی کے پہلو کو ٹھیک کرنا ہے، تبدیلی تب آتی ہے۔ اگر ٹھیک ہے تو ان کو برقرار رکھنا ہے، تبدیلی تب برقرار رہتی ہے مثبت، ورنہ کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ خیر، آج کا یہ سارا پروگرام مفتی منیر احمد شاکر رحمہ اللہ کے اوپر تھا۔ اور خواتین و حضرات، پھر میں آپ سے گزارش کروں گا، عزم و ہمت کے ساتھ حکمت و بصیرت بھی لازم ہے۔ بندے کے اندر عزم ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، جرت ہوتی ہے، دبدبہ ہوتا ہے، تنتنا ہوتا ہے، غلغلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ حکمت و بصیرت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر حکمت و بصیرت سے کام نہیں لیا جائے، بڑے بڑے قیمتی جواہر معدوم ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی قیمتی زندگیاں ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، اور پھر امت کا نقصان ہوتا ہے۔ ولولہ اپنی جگہ، ہمت اور جرت اپنی جگہ، لیکن حکمت و بصیرت بھی لازم ہے۔ ہاں، حکمت و بصیرت کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ بزدل ہو جائے، لیکن حکمت و بصیرت کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بندہ اتنا آگے بڑھ جائے جتنا اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ حکمت و بصیرت میں اعتدال ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اعتدال والی حکمت و بصیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شہیدوں کی شہادت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کا رخ درست سمت میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مفتی منیر احمد شاکر رحمہ اللہ کی شہادت کو ان کی خطاؤں کے لیے کفارہ بنائے، اور ہمیں بھی مرنے دم تک اسلام پر قائم رہنے اور ایمان پر اپنی زندگی صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ طویل نیک زندگی عطا فرمائے، اور جب موت آئے تو اللہ شہادت کی موت بلکہ شہادت کی زندگی نصیب فرمائے۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ اپنے میزبان خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا